بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر گلناز یاسر۔ جس طرح انسان کو پریشانی میں ماں یاد آتی ہے نا، بالکل اسی طرح جو دانت کا درد ہے وہ آپ کو آپ کی اجداد کی یاد دلا دیتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سٹوری کہ کس طریقے سے مجھے دانت میں تکلیف ہوئی اور میں نے کیسے اس کا علاج کیا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ ضرور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور ہر اس شخص کو فائدہ دے گی جس کے دانت میں تکلیف ہے اور وہ میری بتائی ہوئی ریمیڈی یوز کرے۔ تو اس لیے پلیز چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کرتے جائیں، اس سے جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ کوئی ہارڈ چیز کھاتے ہوئے میرے دانت کا جو کہ داڑھ کے ساتھ تھا، نیچے کا دانت، اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو گیا، کھوڑ سی ہو گئی، یعنی اس کا ایک کنارہ جھڑ گیا اور جس سے اس کے اندر جو ہے وہ ایک کھوڑ سی، ایک سوراخ، ہول بن گیا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ جب میں کھانا کھاتی تو وہ کھانا جو ہے وہ دانت کے اندر جاتا اور مجھے نا الجھن سی محسوس ہوتی، تو میں نے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے نا فوری طور پہ ڈینٹسٹ سے رابطہ کیا اور میرا ایکس رے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ چیک کیا، مجھے دانت میں درد نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے نا فلنگ سجیسٹ کی اور میں نے جو ہے وہ آرام سے فلنگ کروا لی۔ لیکن یہ کہ کیا وجہ تھی آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ جو ہے نیکسٹ ڈے ہی فلنگ میرے دانت سے جو ہے وہ نکل گئی اور اسی طریقے سے پھر کھانا اندر جانے لگا اور جو ہے وہ مجھے وہی بے چینی شروع ہو جاتی کھانا کھانے کے بعد کہ جب تک میں جو ہے وہ برش کرتی یا اس کھانے کو باہر نکال نہ لیتی دانت میں سے تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ اچھا، کافی ٹائم گزر گیا، میں دوبارہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئی کہ میں دوبارہ ریفل کراؤں یا اسے کمپلین کروں، اور جو ہے وہ 3-4 مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ پھر جو ہے وہ ہمارا عمرے کا پلان بنا، تو مجھے عمرے پہ جانا تھا، تو مجھے خیال ہے کہ میں اپنے دانت کا پہلے مطلب کر لوں علاج، کی مزید پینڈنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نئے ڈینٹسٹ کے پاس گئی، تو ڈینٹسٹ جو تھیں وہ بہت مطلب پروفیشنل تھیں، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ چیک کیا اور فلنگ سجیسٹ کی ایز یوزول کہ پین نہیں ہے دانت میں، صرف فلنگ ہو جائے گی تو یہ کھانا اندر نہیں جائے گا، دانت سے کیور ہو جائے گا جو ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ فلنگ کرائی، فلنگ بہت افیکٹو تھی، اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کھانا اندر جانا بند ہو گیا، دانت بالکل نارمل ہو گیا اور میں جو ہے وہ عمرے پہ چلی گئی۔ اچھا، عمرے سے واپس آنے کے جو ہے وہ کوئی 1 مہینے بعد جو ہے اچانک میرے دانت میں شدید درد اٹھا اور میں حیران ہوئی کہ مجھے درد کیوں ہو رہا ہے، اب تو کھانا بھی اندر نہیں جا رہا اور بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دانت میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اور جب میں نے مطلب چیک کیا تو پتہ چلا کہ میرے اس دانت میں درد نہیں ہے جس کی میں نے فلنگ کرائی تھی، بلکہ اس کے برابر میں جو داڑھ تھی نا وہ جاڑ خراب ہو گئی ہے۔ اور وہ خراب کیسے ہو گئی کہ بظاہر اوپر سے دیکھنے سے وہ داڑھ بالکل صاف ستھری، بالکل ٹھیک تھی، اوکے تھی، اس میں کوئی نشان نہیں، کچھ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، لیکن نیچے سے جو ہے اس کے اندر کیویٹی بن گئی اور اس کیویٹی کے اندر ذرا سی بھی کوئی ٹھنڈی گرم چیز جو ہے وہ جاتی تو اس نے سے درد شروع ہو گیا، اور وہ اتنا شدید درد تھا کہ 3 دن تک میرے دانت میں جو ہے وہ درد رہا۔ اس لیے مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ دانت کا درد مطلب کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ تو یہ کہ وہ اس تکلیف کو اوور کم کرنے کے لیے میں نے پھر ایز یوزول جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا، پین کلر بھی لی، ماؤتھ واش، اور پھر جو ہے وہ سالٹ واٹر سے لے کے نمک والے پانی سے جو ہے غرارے بھی کیے، لونگ کا استعمال کیا، اور جتنی ریمیڈیز جو ہم دانت کے درد کے لیے استعمال کرتے ہیں نا وہ سب میں نے ٹرائی کی، اور جو ہے وہ لیکن یہ کہ وہ دانت کا درد تھا کہ کسی طرح مطلب جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، تھوڑا سا وقتی طور پہ آرام پڑتا، اس کے بعد پھر کوئی چیز کھاتے پیتے ٹھنڈا گرم لگتا اور وہ ایسے داڑھ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کس شدت کا درد ہے۔ تو پھر میں نے بہت پریشان ہو کر جو ہے اس کو سیریسلی دیکھا کہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں دوبارہ ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں گی تو آئی نو کہ ڈینٹسٹ اگلا چیز جو سجیسٹ کرتے ہیں وہ ہے روٹ کنال، اور روٹ کنال جہاں تک میری نالج میں تھا کہ وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے، ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، بار بار روٹ کنال کرواؤ، بار بار روٹ کنال کراؤ، اور ہر ایک کو وہ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس سے جو ہے وہ علاج ہو سکے اس کا۔ میں دوبارہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئی اور اب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اب میں کیا کروں، تو میرا ذہن گیا ایسٹرن میڈیسن کی طرف، اور میرے کام آئی میرے نانا جان کی حکمت، میرے نانا حکیم محمد شفیع، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور وہ بہت مائع ناز اور جو مانے ہوئے حکیم تھے اپنے وقت کے، اور ان کی جو ہے بہت سے نسخے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے تھے اور ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں جلد کی کئی بیماریوں کے لیے۔ میری والدہ
جو ہیں وہ بناتی ہیں اور وہ یوز کرتی ہیں، اور ہم بھی یوز کرتے تھے بچپن سے اب تک بھی. جیسے اسکن کے کوئی مسئلے ہو گئے تو امی جو ہے وہی دوائی لگاتی تھیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے تھے. تو میں نے بھی پھر استعمال کیا یہ نسخہ، اور میرے لیے جو ہے یہ بہت ہیلپ فل رہا. میرے دانت میں درد نہیں ہے اور نہ ہی میری وہ کیوٹی مزید بڑھی ہے، بلکہ دانتوں کی حالت پہلے سے امپروو ہوئی ہے. تو اس لیے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو میرے نانا کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین. ریمیڈی بتانے سے پہلے نا میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ سرچ کرتے ہوئے میری نظر جو ہے وہ آئل پولنگ ٹیکنیک کے اوپر بھی پڑی کہ دانتوں کے لیے افیکٹیو ہے. ظاہر ہے مجھے تکلیف تھی تو میں ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہی تھی کہ میں کیا کروں جس سے جو ہے یہ دانت کا درد چلا جائے. تو جو آئل پولنگ ہے یہ میں نے خود بھی ٹرائی کی اور یہ واقعی بہت افیکٹیو ہے. اس سے یہ کہ اس میں کرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 1 سے 2 چمچ کوکونٹ آئل لے لیں اور اسے منہ میں جو ہے وہ تیزی سے گھمائیں لیفٹ ٹو رائٹ. اس طرح گھمانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو جرمز اور بیکٹیریا وغیرہ دانتوں میں چپکے ہوتے ہیں دانت کے اندر موجود ہوتے ہیں، جب تیزی سے منہ میں ہم آئل گھماتے ہیں تو وہ اس کیوٹی تک جاتا ہے، اور جو بیکٹیریا وغیرہ وہاں اسٹک ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے ریموو کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے. بس اسے جتنی دیر آپ منہ میں رکھ سکیں گھما سکیں اسے گھمائیں، اور اس کے بعد جو اسے تھوک دیں. اور تھوکتے ہوئے بس یہ خیال رکھیں کہ آپ جو ہے وہ بیسن میں نہ تھوکیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ کوکونٹ آئل جو ہے ٹھنڈا ہو کے جم جاتا ہے تو پھر یہ آپ کا جو ہے وہ ڈرینیج جو ہے نا وہ بلاک کر سکتا ہے. تو بس یہ کہ آپ یہ آئل پولنگ بہت افیکٹیو ہے اس حساب سے. اور یہ بھی میں نے ٹرائی کی، اور اب میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ریمیڈی میں کیا تھا. ریمیڈی میں میں نے ایک باٹل لی، اس باٹل کے اندر 1 اسپون جو ٹی اسپون ہوتا ہے چھوٹا چمچہ بھر کے نمک کا لیا، 1 ٹی اسپون 1 چھوٹا چمچ بھر کے جو ہے وہ میٹھا سوڈا لیا، بیکنگ سوڈا جو کچن میں استعمال ہوتا ہے، اور 2 جو ہے وہ بڑے چمچے آئل کے کوکونٹ آئل کے، اور 1 چمچ جو ہے وہ کیسٹر آئل کا لیا. اور یہ میں ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دوں گی. تو اس کے اندر نا کمفور بھی شامل تھا، لیکن وہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے وہ نہیں ڈالا اس وقت نا، اور ابھی تک بھی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا. اس میں 1 چمچ کمفور کا بھی شامل تھا. اور اس کو جو ہے وہ ایز اٹ از اس کو مکس کیا اچھی طرح آئل کے اندر، نمک اور میٹھا سوڈا، اور مکس کرنے کے بعد یہ باٹل میں نے رکھ لی واش روم میں. اور جب بھی میں برش کرتی ہوں کم از کم ایٹ لیسٹ 1 دفعہ دن میں، ان دنوں تو میں 2 3 دفعہ اسی سے برش کر رہی تھی، لیکن یہ کہ اب جو ہے وہ میں کیونکہ میرے دانت میں اب درد ختم ہو گیا 1 2 دن کے استعمال کے بعد ہی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں رہا دانت کا، لیکن میں نے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. میں ڈیلی اس کو 1 دفعہ لازمی جو ہے برش اسی سے کرتی ہوں، ٹوتھ پیسٹ کے باقی ٹائم میں بھی یوز کر لیتی ہوں لیکن 1 دفعہ لازمی اس سے کرتی ہوں. استعمال کرتے ہوئے بس یہ خیال رکھیں کہ آپ جو ہے مکسچر کو ہلا لیں اور اس کو مطلب برش کو اندر اچھی طرح گھمائیں، اور برش کو پہلے گیلا نہیں کرنا کہ تاکہ آپ کو مکسچر میں جو ہے پانی ایڈ نہ ہو. اور جو ہے وہ ڈرائی برش لیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ مکسچر میں گھما لیں کہ جو اس کے اندر جو میٹھا سوڈا اور نمک ہے طے میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ آئل کے ساتھ مکس اپ ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس سے جو ہے وہ برش کریں، اور برش کرتے ہوئے زور زور سے دانتوں پہ برش سے ہٹ بھی نہیں کرنا، اس سے جو ہے وہ مسوڑے خراب ہوتے ہیں. آپ جینٹلی نرمی سے جو ہے وہ برش کریں. آئی ہوپ یہ ریمیڈی انشاءاللہ ضرور آپ کے کام آئے گی، اس لیے لازمی جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں. تھینک یو سو مچ.